بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات، میں ہوں سعید چودھری۔ پچھلے دنوں میڈیا مالکان کی ایک ملاقات ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بڑوں کے ساتھ، 3 جرنیل وہاں ہوتے ہیں، اور جس کے بعد وہی ملاقات جس کے بعد عمران خان ٹی وی کی سکرینوں سے غائب ہو گئے ہیں، ان کا نام غائب ہو گیا ہے، ان کی خبریں غائب ہو گئی ہیں۔ وہاں میری اطلاع کے مطابق یہ کہا گیا کہ جناب عمران خان کہیں ایگزسٹ نہیں کرتے۔ اگر عمران خان کہیں ایگزسٹ نہیں کرتے تو پھر عدالتیں کسے ریلیف دے رہی ہیں؟ 24 گھنٹوں کے اندر جو صدر ہیں ان کے پی ٹی آئی کے چودھری پرویز الہی، ان کے خلاف اینٹی کرپشن میں درج 3 مقدمات خارج کر دیے جاتے ہیں، اور خارج کرنے والے جوڈیشل مجسٹریٹ کی سطح کے افسر جو ہیں وہ خارج کر رہے ہیں۔ اور یاسمین راشد 9 مئی جو جناح ہاؤس پہ جلاؤ گراؤ اور جو بھی وہاں تخریب کاری ہوئی تھی، اس کی ملزمہ یاسمین راشد اس مقدمے سے ڈسچارج کر دی جاتی ہیں۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب کیا عدلیہ کا کوئی علاج ڈھونڈا جا رہا ہے، یا یہ معمول کا ریلیف ہے؟ یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ اور پھر عمران خان صاحب یہ کہتے سنے گئے ہیں کہ جناب مائنس اگر مجھے کر دیا گیا، اگر میں مائنس کر دیا گیا، پھر انہوں نے کچھ پلان بتایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی مرضی نہیں میں نے چلنے دینی۔ وہ ریڈ لائن جس کو کہتے تھے ایک ریڈ لائن مٹا دوں گا، وہ کہتے ہیں وہ ان کی مرضی میں نے نہیں چلنے دینی۔ اور جس دن پرویز الہی صاحب گرفتار ہوتے ہیں، اس دن جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب، وہ کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے؟ یہ بڑی دلچسپ خبر ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو مختلف گروپ بن رہے ہیں، جہانگیر ترین سمیت مختلف پی ٹی آئی جو چھوڑ کے جانے والے لوگ ہیں، وہ اپنے اپنے گروپ بنا رہے ہیں۔ 1.5 اینٹ کی مسجد وہاں بنی ہوئی، 1.5 اینٹ کی وہاں، 1.5 اینٹ کی وہاں، 3-4 گروپ پنجاب میں بن گئے ہیں۔ کچھ جہانگیر ترین کی طرف رخ کر رہے ہیں، اور ہاشم ڈوگر اور مراد راس اپنا الگ ایک وہ منجی پیڑا چکی پھرتے ہیں۔ تو یہ ان کی کیا حیثیت ہوگی اگلے الیکشن میں؟ یہ سارے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، جہانگیر ترین صاحب کوشش کر رہے ہیں ایک دھڑا بنانے کی۔ جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی کی بجائے، جیسے وہ نہیں بنایا تھا صوبہ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ، اس ٹائپ کوئی گروپ جو ہے وہ تخلیق کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پھر کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ وہ الحاق کر لیں گے، وہاں شامل ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ ایک آزاد سیاسی جماعت کے طور پہ سامنے آتے ہیں تو پھر لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جناب یہ اقتدار میں آ سکتے ہیں، حکومت میں آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے۔ اگر کوئی ایسا دھڑا ہو جس کے بارے میں لوگوں کو یہ یقین ہو، یا شبہ جو ہے وہ یقین کی حد تک ہو کہ جناب یہ اقتدار میں تو آنے نہیں، پھر ان کی دال نہیں گلتی۔ اور شوکت یہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں، یہ لوگ جو اکٹھے کر رہے ہیں اپنے ساتھ، یہ 20 لوگ تو وہی ہیں جو انہوں نے پی ٹی آئی سے توڑ کے نون لیگ کو دیے تھے، حمزہ شہباز کو۔ اور جو 20 لوگ تھے یہ الیکشن ہار گئے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ جو تھے، بلکہ زیادہ تر کیا، یہ 20 سیٹوں پہ الیکشن ہوا تھا، ضمنی الیکشن جولائی 2022، آپ کو یاد ہوگا۔ تو اس میں 15 سیٹیں تو پی ٹی آئی لے گئی تھی نئے امیدواروں کے ساتھ، 4 سیٹیں نون لیگ کو ملی تھی۔ اس طرح کو کوئی وہ ماحول بنا تھا، یہ سارے ہار ہور گئے تھے، نون لیگ کے ٹکٹ پہ یہ الیکشن لڑے تھے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں اندر بیٹھ کے کہ جناب وہ ہمیں کیونکہ نون لیگ نے ٹکٹ دیا تھا، اور نون لیگ نے صرف ایک دفعہ میں ٹکٹ دینا تھا، تو مستقل تو ہمیں شامل کیا نہیں انہوں نے، تو ان کے جو لوگ تھے وہاں مقامی لیڈران، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے ہمیں ہرایا۔ وہ ایسا نہیں ہوا تھا، وہ لوگ خود ہی متنفر ہو گئے تو الگ بات ہے۔ یہ تو بڑا نقصان ہو گیا تھا نون لیگ کا۔ اس وقت حمزہ کی حکومت چلی گئی تھی ان لوگوں کے ہارنے کی وجہ سے، وہ کیوں ہروائیں گے؟ بہرحال وہ ایک دل کو سمجھانے کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ اور دوسرے گروپ ہیں ان کی بھی، یہ میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں، عمران خان کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ جیتے تھے عمران خان کے نام پہ، مراد راس وغیرہ، یہ وہ ان کی کوئی سیاسی ورث اس طرح ہے نہیں۔ اور یہ جہانگیر ترین گروپ اور یہ جو باقی گروپ بنتے پھر رہے ہیں، یہ سارے برساتی گروپ کہہ لیں آپ۔ برساتی ڈڈو نہیں ہوں جڑے خاص موسم واسطے آتے ہیں، سامنے بڑی آوازیں آتی ہیں ان کی ٹریں کی برسات کے دنوں میں، لیکن عام دنوں میں وہ کہیں نظر نہیں آتی۔ اس طرح کے یہ
ग्रुप शुरुप हैं। और इमरान खान साहब ये कहते पाए गए हैं, बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो इमरान खान के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, मिलते रहते हैं, खबरें-शबरें तो निकल नहीं सकती। और वहाँ ये सुना गया है कि इमरान खान साहब ने कहा कि वो मुझे माइनस करना चाहते हैं। मैं माइनस होने के लिए तैयार हूँ। यानी वहाँ ये इंदिया दिया है मेरे ज़राए के मुताबिक। बड़े ज़िम्मेदार सहाफ़ी ने मुझे बताया है, जो मिल के आए हैं, जो बड़े दूरअंदेश सहाफ़ी हैं। तो उन्होंने कहा जी मैंने इमरान खान की बातों से जो नतीजा अख़ज़ किया है कि इमरान खान जेल-चूल जाने से डर रहे हैं, अपनी बीवी की गिरफ़्तारी से भी डर रहे हैं। और इमरान खान को ये बताया गया है, जो भी उनके सोर्स होंगे, इमरान खान को ये बताया गया जनाब जो आपके अलावा आपकी जो बेगम है, बुशरा बेगम, वो भी जेल जाएँगी, आपके साथ ही रहेंगी वो। तो इससे इमरान खान खौफ़ज़दा है, वो माइनस होने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। लेकिन वहाँ उन्होंने ये कहा कि वो कहते हैं कि जनाब माइनस हो जाएँ आप, और पार्टी जो है वो हमारे बंदों के, जिनको हम कहेंगे उनके सुपुर्द कर दें। वो कहते हैं कि जनाब मैं माइनस हो जाऊँगा, लेकिन पार्टी उनके सुपुर्द नहीं करके जाऊँगा, जिनको वो कह रहे हैं, जिन्होंने ये पार्टी बनवाई थी, उनके सुपुर्द करके नहीं जाऊँगा। और वो जो साहब थे उन्होंने तो मुझे ये भी बताया है कि मुझे तो ये लगा कि उन्होंने शाह महमूद कुरैशी का नाम नहीं लिया। मुझे ये लगा कि वो शाह महमूद के हैंड ओवर करके नहीं जाएँगे पार्टी। ये सिर्फ़ कहने की बातें अभी तक। आगे चल के वो जो कहते हैं मैं ये देख रहा हूँ कि शाह महमूद कुरैशी के हवाले वो नहीं करेंगे पीटीआई। अगर उन्हें मौका मिलता है किसी के हवाले करने का, तो वो मुराद शहीद हो सकते हैं, जिसके बारे में उन्होंने कहा मुस्तकिल का बड़ा लीडर है। वो हमाद अज़हर हो सकता है, या कुछ और लोग हो सकते हैं, जिनको वो मरकज़ी किरदार दे सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी को वो कहते हैं कि वो समझ रहे हैं कि ये भी उन्हीं के बंदे हैं। ज़ाहिर है, इनको इमरान खान को पता है कि शाह महमूद कुरैशी किसने शामिल करवाया था पीटीआई में। तो फिर ये अगर इस ज़िद पे अड़ जाते हैं, तो फिर मुझे जो लग रहा है कि शाह महमूद कुरैशी के हैंड ओवर करके नहीं जाएंगे पार्टी, पार्टी कोई और ही चलाएगा, या फिर पार्टी जैसे तितर-बितर हो रही है, इसी तरह तितर-बितर हो जाएगी। और दूसरी जो बात ये है कि जो ये ग्रुप बन रहे हैं ना, उनमें कोई ऐसी शख्सियत है नहीं। एक करिश्मा चाहिए ना, करिश्माती शख्सियत चाहिए, सियासत ऐसा हो सियासतदान जिसकी तरफ लोग अट्रैक्ट हों। इनके खिलाफ पीटीआई के लोग तो हैं, उनके दिलों में तो नफरत भर गई हुई है। ये जो इमरान खान को वो कहते हैं जनाब हमारे लीडर को ये ऐन वक्त पर छोड़ के चले गए, मुश्किल हालात में। जब इम्तिहान का वक्त आया तो सारे भाग भूग गए। अगर इमरान खान माइनस हो जाते हैं, और कागज़ वाले जो हैं उनके कागज़ों में इमरान खान माइनस हो चुके हुए हैं, तो पीटीआई जो है वो सर्वाइव करेगी, जो इमरान खान की आशीर्वाद के साथ, इमरान खान जेल में हों, नाहल हों, जहाँ भी हों, उनकी आशीर्वाद उसे हासिल हो। इमरान खान कहे हाँ ये मेरी पीटीआई है, वो तो चल सकती है। बाकी ये ग्रुप श्रुप ये वो पहले मैं कह चुका हूँ, अर्ज़ कर चुका हूँ। ये बस थोड़ी बहुत सीटें लेके आखिर पे हुकूमत बनाने में मामूली सा कोई किरदार इनका हो सकता है। अब आते हैं जनाब कि अगर इमरान खान एग्जिस्ट नहीं कर रहे कहीं पे, उनके बकौल जो फैसला करने वाले हैं वो फैसला कर चुके हुए हैं कि इमरान खान कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो फिर ये अदालतें किसे रिलीफ दे रही हैं? अब यास्मीन राशिद साहबा जो हैं, ये बड़ा वैसे अजीब मैंने देखा है मामला कि हुकूमत भी शायद झांकी मार रही है। यास्मीन राशिद जो 3 मुकदमात में गिरफ्तार हुई, एक लिबर्टी वाला मामला गुलबर्ग थाने में मुकदमा है, एक शादमान थाने को आग लगाने तोड़-फोड़ का मुकदमा शादमान थाने में है, उनमें वो जुडिशियल रिमांड में जेल पे हैं, और तीसरा मुकदमा जो उनके खिलाफ 14 दिन का ये रिमांड लेने गए थे, वो सबसे बड़ा मुकदमा, जिना उसको आग लगाने वाला जो मुकदमा है, उसमें ये लेके गए हैं। और वो जो खातून है अबर गुल खान, जो इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की जज हैं, उन्होंने जो फैसला जारी किया है 1 सफ़े का, यास्मीन राशिद को डिस्चार्ज कर दिया उस मुकदमे से, मुकदमा खारिज कर दिया उनके खिलाफ, बरी कर दिया उस इल्ज़ाम से। वो जो 1 सफ़े की जजमेंट है वो आप भी देख लें। उसमें जो वो कहती है कि जनाब इस एफआईआर में, जिना हाउस वाली जो एफआईआर है, उसमें यास्मीन राशिद नामज़द मुल्ज़म ही नहीं है। एक बात होगी, चलो वो वगैरह वगैरह में डाल लें,
समेत कहते हैं ना सैकड़ों लोग थे, उनमें डाल लें। और दूसरा जो कहती हैं कि जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट है, जो ततिम्मा बयान है, उसमें भी इनको नामजद नहीं किया गया। जो मैंने कहा ना झक मारी हुकूमत, तो तफ्तीशी अफसर क्या कर रहा है इस मुकदमे का? जो तफ्तीशी है या जो SHO है, वो मैंने कहा ना कि हुकूमत झक मार रही है। वो इस मुकदमे का तफ्तीशी क्या कर रहा है? जिस बंदे ने FIR दर्ज करवाई है, जो मुद्दई है, उससे ततिम्मा बयान क्यों नहीं लिया? उसकी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट क्यों नहीं शामिल की गई इसमें? वो अदालत कहती है जनाब एक शरीक मुलजिम के बयान पे वो जनाब इनको समन किया गया, यास्मीन राशिद को, और वो कहते हैं शरीक मुलजिम का बयान, जो मुलजिम पुलिस की कस्टडी में, उसके बयान की हैसियत ही कोई नहीं। उन्होंने कहा जनाब इनके पास कोई सबूत बात नहीं, मैं डिस्चार्ज कर रही हूँ। भाई मेरे, अगर ये अब इन्होंने प्राइवेट वकला जो है उनको स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया है, वो भी फरहाद शाह जैसे लोग इस मुकदमे में प्रोसिक्यूटर, स्पेशल प्रोसिक्यूटर के तौर पे पेश होते हैं, अच्छे खासे वकील हैं वो। तो उन्होंने क्यों नहीं समझाई ये बात? जनाब इन बुनियादों पे यास्मीन राशिद जो है ये तो डिस्चार्ज हो जाएंगे। पुलिस वालों ने जो ऑडियोज और वीडियोज की शक्ल में शहादतें दस्तयाब हैं, उनकी बुनियाद पे रिकॉर्ड ही नहीं मुरतब किया। मुझे तो इस जजमेंट से जो फैसला दिया उन्होंने, उससे यही लग रहा है। और जो एक ऑडियो है यास्मीन राशिद की और कैप्टन रिटायर्ड एजाज मिन्हास की, एजाज मिन्हास साहब इनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, वो जो गुफ्तगू थी उसका वो हिस्सा, मैं उसी की बुनियाद पे ये रिमांड हो सकता था यास्मीन राशिद का, कि जनाब वो कौन है। वो उनको कहती है ना कि जनाब हम यहाँ से आप लिबर्टी जा रहे हैं, लिबर्टी चले जाएं या यहीं बैठे हैं। तो उसने कहा कि यहाँ से उनसे पूछे, उधर से पूछे। 9 मई की ये ऑडियो है, यास्मीन राशिद जो हैं वो एजाज मिन्हास से ये पूछ रही हैं कि जनाब वो हम यहाँ से आप किधर जाएं, कहाँ जाके बैठे, लिबर्टी में बैठे, कि आप जिन प्लान पूछ रही हैं आगे क्या करना है रिटायर्ड कैप्टन साहब से। तो वो कहते हैं उधर से पूछे। वो कहते हैं उधर से कौन, यानी वो उधर से कौन है? वो सिर्फ इसी बात की तफ्तीश के लिए कि उधर कौन है, कहाँ से डायरेक्शन लेने के लिए कह रहा है वो एजाज मिन्हास। तो रिमांड की इस्तदा कर सकती थी वो पुलिस जो है अदालत में। तो बहरहाल इन्होंने रिकॉर्ड ही सही तरीके से मुरतब नहीं किया। वो देख लें, आप सुन लें वो क्या कह रहा है। Should we go move back to Liberty or should we sit here? क्या करना है? उधर से पूछे ना, उससे इससे पूछे। और परवेज इलाही साहब जनाब पहले लाहौर में जो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया हुआ है, जिसमें अली शाही और मोना सलाही और मोहम्मद खान भट्टी वगैरह सारे ही मुलजमान हैं। अली शाही दमाद है ना यार चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के, तो उसमें जनाब इनको डिस्चार्ज कर देते हैं मजिस्ट्रेट साहब। ज़ाहिर है अगर इनको अंदर रखेंगे तो फिर दीगर जो मुलजमान हैं उनके ऊपर भी ज़्यादा पड़ेगी। यानी करोड़ों रुपए रिश्वत लेने के मुकदमा में जुडिशल मजिस्ट्रेट ही डिस्चार्ज कर रहा है परवेज इलाही साहब को। फिर जनाब ये गुजरात में जिन्होंने ठेके शेके दिए थे, तरक्याती ठेके शेके, वहाँ भी किकबैक्स वगैरह लेने लूने का इन पर इल्ज़ाम है। तो 2 मुकदमा वो गुजरांवाला डिवीज़न में वो दर्ज है। तो वहाँ जनाब ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो था, ड्यूटी जुडिशल मजिस्ट्रेट, वो दोनों मुकदमे खारिज कर देता है इनके खिलाफ। वो कहते हैं कि बड़ा सॉलिड केस है इनके खिलाफ, ये इन्होंने तमाम 100% अदायगियाँ कर दी हैं, यानी ठेके दिए साथ ही 100% अदायगियाँ भी कर दी। वो 30% से ज़्यादा नहीं की जा सकती, लेकिन इन्होंने तमाम अदायगियाँ लोगों को कर दी हुई हैं। लेकिन मजिस्ट्रेट साहब जो है उन्होंने, मैंने कहा ना कि अली शाही साहब जो हैं वो उनको चीफ जस्टिस के दामाद हैं, तो उसमें उन्होंने, लेकिन अब तीसरे मुकदमे में परवेज इलाही साहब को पकड़ा गया है। और वो मुकदमा है, इन्होंने आखिरी दौर में अपने जब स्पीकर थे तो 17 ग्रेड के कोई 12 लोग, मनपसंद लोग भर्ती किए। वो टेस्ट लिए थे इन्होंने किसी टेस्टिंग फर्म से उनके, और फिर वो जो फेल लोग थे टेम्परिंग करके रिकॉर्ड में, तो वो मनपसंद लोगों को नवाजा गया। और वैसे भी जितने भी मुलाजिम हैं उनमें अक्सरियत जो है वो गुजरात के लोगों की है,
اور گجرات میں بھی پھر جو اکثریت ہے ان کے حلقے کے لوگوں کی، ان کے جو حلقے وہاں ہیں، تو وہ جناب جو رائے ممتاز حسین ہیں سیکٹری پنجاب اسمبلی کے، وہ بھی گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ یہ بھی بظاہر تو پچھلے کیس بھی مضبوط تھے، اب اس میں ریمانڈ لینے کے لیے وہ آج کسی عدالت میں پیش کریں گے ان کو۔ تو دیکھیں اب، اچھا مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جس دن پرویز الہی گرفتار ہوئے نا، وہ سارا بندوبست کر کے، بندوبست کرنے کے تو ماہر ہیں۔ آپ کو یاد ہے مظاہر نقوی کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں میری بات ہو گئی ہے جناب، وہ وہاں کیس لگ جائے گا محمد خان بھٹی کا، اور پھر وہ زبیری کہہ رہے ہیں، عابد زبیری جو ہیں سپریم کورٹ باقی، یار وہ غلام محمد ڈوگر کا بھی انہیں کے پاس لگوا لیں وغیرہ وغیرہ، اور جوجا کو کہہ رہے ہیں وکیل کو کہ وہ والا کیس جو ہے وہاں لگوا لیں۔ ساری چیزیں آڈیو سامنے آ چکی ہوئی ہیں، اور وہ سپریم کورٹ نے اسٹے بھی کر دیا ہوا ہے، جو جوڈیشل کمیشن اس کی انکوائری کر رہا ہے۔ تو جس سے یہ پلان کر کے مجھے لگا انہوں نے سارا بندوبست کر کے پھر یہ انہوں نے سارا کیا ہے۔ اچھا جس دن یہ گرفتار ہوئے تھے نا، یہ گھر سے نکلے 3-4 گاڑیوں میں، کچھ میں بچے تھے، فیملی ممبران تھے، ایک بلٹ پروف گاڑی میں یہ خود بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر یہ نکل گئے گھر سے دور، یہ لیفٹ ٹرن کر جاتے ہیں گھر سے نکل کے، اور 100 میٹر کے راؤنڈ موڑ کے آگے چلے جاتے ہیں، 50-100 اتنا وہ فاصلہ جو ہے طے کر لیتے ہیں۔ تو جس وقت یہ وہاں سے نکل رہے تھے گھر سے، تو محسن نقوی صاحب اس وقت ایک اہم میٹنگ جو ہے وہ لے رہے تھے۔ تو محسن نقوی صاحب کو ایک فون آتا ہے، اور بتانے والے بتاتے ہیں اس میٹنگ میں موجود ایک صاحب جو ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایسا محسوس ہوا، عمران یہ اٹھ گئے، محسن نقوی صاحب اٹھ کے انہوں نے تھوڑی دور جا کے یہ فون سنا، اور وہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد 3-4 مرتبہ محسن نقوی نے رابطہ کیا، آئے فون گئے فون، اور محسن نقوی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس گاڑی میں ہے پرویز الہی، پرویز الہی اسی گاڑی میں ہے، بار بار کہہ رہے ہیں۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ محسن نقوی کو گھر سے کوئی بندہ مخبری کر رہا ہے پرویز الہی کی موومنٹ کے حوالے سے، اور پھر محسن نقوی پولیس کام کو یا اینٹی کرپشن کام جو بھی لوگ ہوں گے ان کی گرفتاری کے لیے متحرک، ان کو آگاہ کر رہے ہیں کہ میں آپ کو جب میں کہہ رہا ہوں کہ اسی گاڑی میں ہے، پکڑو اس کو۔ یعنی یہ گھر کے بیدی نے ہی کسی نے لنکا ڈھائی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ شاید جو کوئی ملی بھگت ہے چوری شجاعت کی، محسن نقوی کی اور پرویز الہی کی، جو میرے سورسز ہیں وہ اس کی تصدیق نہیں کر رہے۔ اور ویسے بھی چوری شافع حسین نے جو گفتگو کی ہے صحافیوں کے ساتھ، چوری شجاعت کے بیٹے نے، ان کا جناب وہ خاندانی طور پہ فیملی کے طور پہ آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم، اگر وہ پی ٹی آئی سیاسی طور پہ آنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی چھوڑ کے، تو پھر میرا تو مشورہ یہ ہے کہ وہ الگ جماعت بنا لیں۔ یہ جو تھیوری ہے نا کنسپریسی تھیوری، یہ والی کہ جناب یہ ساری نورا کشتی ہے چودھری فیملی میں، یہ نورا کشتی نہیں ہے، یہ حقیقتاً ان میں وہ دراڑیں پڑ چکی ہیں، جبکہ محسن نقوی اور پرویز الہی جو ہیں وہ الگ الگ کیمپوں میں ہیں، رشتہ داری اپنی جگہ لیکن کیمپ الگ الگ ہیں۔ محسن نقوی جو ہے چوری شجاعت کے کیمپ میں ہے۔ اچھا اب جو عدالتوں سے دھڑا دھڑ ریلیف مل رہے ہیں ان کو، کتنے ہی بندے جو ہیں درجنوں کی تعداد میں، بلکہ سینکڑوں بندے جو ہیں نظر بند، وہ ایک فیصلے سے سارے باہر۔ یاسمین راشد اتنا، یعنی جس کو وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ 9/11 ہے پاکستان کا، 9 مئی جو ہے، اس مقدمے میں یاسمین راشد جو ہیں وہ ڈسچارج کر دی جاتی ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ڈائریکٹ فوج پہ حملہ آور ہوئے، عسکری املاک پہ حملہ کرنا، عسکری تنصیبات پہ حملہ کرنا، یہ فوج پر حملے کے مترادف ہے نا۔ یہ بھی تو اسی طرح کا حملہ تھا نا، جیسے دہشت گرد جو ہیں وہ جی ایچ کیو پہ چڑھائی کرتے رہے ہیں طریقے طالبان پاکستان والے، اور ایئر بیس پہ کراچی پہ حملہ، ادھر حملہ ادھر حملہ، یہ بھی اسی طرح کا معاملہ تھا نا۔ اور عدالتیں جو ہیں وہ غیر معمولی ریلیف دے رہی ہیں۔ میری لاہور ہائی کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج سے جو سپریم کورٹ کے جج بھی رہے، ان سے بات ہوئی ہے، تو ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا پریکٹس ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جناب جوڈیشل مجسٹریٹ کی اتنی ہائی پروفائل کیس میں جو اربوں روپے کی کرپشن کا کیس ہو اور 9 مئی جیسا واقعہ ہو، اس کی جرت ہی نہیں ہے متحد عدلیہ کی
کہ وہ اس طرح کا ریلیف دے دے جیسے یہ ڈسچارج کر کے 1 منٹ لگاتے ہیں ڈسچارج کر کے پرے مار دے کیس. وہ کہتے جرت ہی نہیں ہو سکتی ان کی جب تک اوپر سے نہ کہا گیا ہو. اور اوپر سے کس نے کہنا ہے؟ وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چیف جسٹس پاکستان سے لے کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تک، سارے جو تانے بانے ہیں دیکھ لے کہاں جا کے جڑتے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں جناب ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے عمران خان، ایگزسٹ نہیں کر رہا تو یہ کیا ہو رہا ہے. وہ میری بات ہوئی ان لوگوں سے، انہوں نے کہا جناب یہ مجبور کیا جا رہا ہے ہمیں کہ ہم وہ جو عرفان قادر فارمولہ ہے یا کسی اور طرح کا فارمولہ ہے اس کو تنگ آمد بجنگ آمد، یہ لفظ انہوں نے بولا کہ تنگ آ کے پھر جنگ ہی چھوڑی کرنے پڑتی ہے نا. جنگ انہوں نے چھیڑی ہوئی ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو فوجی عدالتوں کی طرف لے کے گئے ہیں معاملہ، یہ عدلیہ سے مایوس ہو کے وہاں، ورنہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے وہاں لے کے جانے کا معاملہ. ایک قانونی شخصیت سے میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ، میں نے کہا یار اس کا حل کیا ہے؟ اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کیس بڑے مضبوط ہیں اور دوسری طرف یہ اتنا بڑا سانحہ ہے 9 مئی والا، تو اس کو تو عدالت ویسے ہی ڈرتے ڈرتے ہاتھ لگاتی ہے. بندے کو ڈسچارج کرتے وقت بڑا سوچ بچار کرنا پڑتا ہے. تو یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جناب وہ آنکھیں بند کر کے ریلیف دیے جا رہے ہیں. انہوں نے بھی وہی بات کی جو لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس نے کی. ان کا جب اوپروں حکم ہوئے نا پھر انجی ہوں. انہوں نے مجھے نواز شریف کے کیس کی مثال بھی دی کہ ایک کیس میں نواز شریف پہ فرد جرم لگی اور وہ اس الزام سے بری ہو گئے. اس میں پھر ایک اور مقدمے میں وہی الزام لگا دیا گیا اور جو متعلقہ عدالت اس نے کارروائی شروع کر دی. تو وہ کہتے ہیں میں نے پرائیویٹلی اس بندے سے پوچھا، اس جج سے، کہ جناب آپ نے، وہ تو بنتا ہی نہیں تھا، وہ تو اس پہ ٹرائل ہو چکا ہوا ہے ایک دفعہ نواز شریف کا. وہ کہتے ہیں جناب بہت سارے معاملات میں بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں. یہ انہوں نے بات بتائی. میں نے پوچھا پھر اس کا حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حالت میں سائیاں کٹنا، یہ ان کے الفاظ تھے. اور پھر سائیں کیا حل نکالتے ہیں یہ دیکھتے ہیں. آئندہ چند روز میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی 10 بجٹ کے راؤنڈ اباؤٹ جا کے 9-10 کے راؤنڈ اباؤٹ چیزیں، بہت ساری چیزیں اور بھی کلیئر ہو جائیں گی. اور ظاہر ہے پھر جو ججز ہیں، وہ جو عرفان قادر فارمولہ ہے، وہ مجھے کسی نے کہا کسی سرکاری سطح سے کہ یار عرفان قادر فارمولے کی ابھی تشہیر نہ کریں تو وہ پھر لوگ جو وہ الرٹ ہو جاتے ہیں تو پھر پہلے ہی مقدمہ بازی وغیرہ شروع ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا جناب عرفان قادر نے تو خود وہ فارمولہ دار بیٹھ کے پریس کانفرنس میں بتا دیا کہ جناب ججز اگر کسی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، اعلیٰ عدلیہ کے ججز، تو صرف سپریم جوڈیشل کونسل نہیں بلکہ تعزیرات پاکستان اور جو دیگر تعزیری قانون ہیں، مرجع قوانین ہیں، ان کے تحت بھی کارروائی ہو سکتی ہے. اب دیکھیں معاملہ یہ ہو گیا، فوج کہہ رہی ہم پہ حملہ ہے. اب اگر فوج کے ملزموں کو یہ اسی طرح چھوڑتے رہیں گے، جن کو وہ ملزم سمجھ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا یہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا، اور یہ عمران خان کی محبت میں غیر معمولی ریلیف دیے جا رہے ہیں، تو پھر ان کی طرف سے جو رد عمل ہوگا وہ بھی اسی طرح کا ہی ہوگا نا، غیر معمولی رد عمل ہی ہوگا نا. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے بھی علاقے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.